طالب ہے زاہد بن حوا، اور اس کے بعد اس کے اعداد قمری ہم نے لیے 32، اور اس کے بعد مطلوب ہے ارم بنت ماریہ، اس کے جو اعداد ہیں وہ 497 ہو گئے، اور اس کے بعد اسم الہی ہم نے قابض لیا، اس کے اعداد 903، اور مقصد یہاں پر ہم نے عداوت لکھا، عداوت کے جو اعداد ہیں وہ 481۔ یہاں پر ہم بغض بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پر العداوت البغض دونوں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جدائی بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی ہمارا مقصد ہوگا، اور ان سب اعداد کو ہم نے جمع کیا تو پھر ہمارے پاس جو مجموعہ آیا وہ 1913 آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے نقش مثلث بنانا ہے۔ نقش مثلث بنانے کا طریقہ کار یہ ہے، کل اعداد سے ہم نے 12 عدد منفی کیے فارمولے کے کلیے کے، اس کے بعد اس کو ہم نے 3 کے اوپر تقسیم کیا۔ نقش پر کرنے کا طریقہ، نقش کی چال ساتھ میں دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ایک خانہ میں ہم نے 633 لکھا، خانہ نمبر 2 میں 634، اسی ترتیب سے آگے بڑھتے جائیں گے، ترتیب سے خانہ نمبر 9 کے اندر 642 ہم نے لکھا، نقش ہمارا مکمل ہو گیا۔ نقش کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ یا قابض الذی یقبض بحق یا قابض۔ نقش کے نیچے یا قابض تقبضت بالقبض والقبض فی قبض، قبضے کا یا قابض، اور نیچے ہمارا مقصد جو ہے البغض العداوت ازما بین ارم بنت ماریہ وزاہد بن حوا الشدید بحق یا قابض علی جلال بحاسا۔ نقش کے کونوں پر موکلین کے نام اطرائیل، اسرافیل، اتقائیل، جبرائیل، اور نقش کے دائیں بائیں بحق یا قابض۔ نقش مکمل ہوا۔ اس کے بعد اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ عداوت کے نقوش جب بھی لکھیں ذوحل مریخ کے ساتھ میں، یا پھر قمر در عقرب میں، یا پھر ہفتہ کو طلوع آفتاب کے بعد، اور منگل کو بھی طلوع آفتاب کے بعد اس کو لکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی دوسری 2 سیاروں کی آپس میں نظر نحاس ہو اس میں بھی ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے مقصد کے موافق نقش کی چال، مقصد کے موافق نقش لکھنے کا وقت، مقصد کے موافق نقش کا طریقہ استعمال، سب سے اہم اسم الہی کی زکوٰۃ۔ ان 4 چیزوں پر توجہ ہو، عبور ہو، مہارت ہو، ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، یہ ہے کیا؟ مقصد کے موافق نقش کی چال یا استعمال۔ 4 عناصر ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ کسی بھی مقصد کے لیے نقش لکھیں، اسے مطلوبہ چال سے لکھیں۔ اگر نقش پینے کے لیے یا مالش کے لیے دینا ہے تو آبی چال سے لکھیں گے۔ مثال، ہم نے 2 کے درمیان ناجائز تعلق ختم کروانے، اگر ہم ان کو پلا سکتے ہیں یا اس نقش کا پانی یا اس کو کسی چیز میں مکس کر کے، تو پھر ہم اس کو آبی چال سے لکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر گلے میں ڈال سکتے ہیں یا پھر درخت کے ساتھ باندھا جا سکتا ہے تو پھر اس کو ہم بادی چال سے لکھیں گے۔ اس طرح اگر کوئی مریض ہے، تو یہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، تو جناتی مریض ہے تو اس کو گلے میں ڈالنے کے لیے آتشی چال ہی استعمال کریں گے۔ زبان بندی کے لیے، بندش کے لیے خاکی چال استعمال کریں گے۔ یہ سب رولز عاملین کے لیے، عام عوام الناس کے لیے جب نقش دیا جاتا ہے اسی چال سے کاپی کر لینا اور دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا اچھا ہوتا ہے۔ مقصد کے موافق لکھنے کا وقت۔ کسی بھی مقصد کے لیے نقش لکھنے کا خاص وقت ہوتا ہے، جیسے محبت کے لیے جمعرات کو جمعہ کو مشتری یا زہرہ یا قمر کے ساتھ میں، اور عداوت کے لیے ہفتہ یا منگل کو ذوحل یا مریخ کے ساتھ میں لکھتے ہیں۔ زبان بندی کے لیے بدھ کے دن عطارد کے ساتھ میں لکھتے ہیں، یا پھر 2 ستاروں کی مخصوص نظرات میں لکھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں عاملین کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ عوام الناس کو جو وقت بتایا جاتا ہے اس پر کاپی کرنے اور دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کرنے سے کامل تاثیر مل جاتی ہے۔ عاملین کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے۔ عوام الناس کے لیے جو نقوش یا وظائف دیے جاتے ہیں وہ خصوص اوقات میں اجازت کے ساتھ دیے جاتے ہیں، ان کو اپنے لیے بنانے میں کامل تاثیر مل جاتی ہے۔ ان چیزوں پر عبور ہو، مہارت ہو کا مطلب یہ ہے کہ عاملین کے لیے یہ چیز ہے، انہوں نے یا قابضوں کی زکوٰۃ بھی ہو، سب چیزیں، سب رولز، لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا وقت، سمت، استعمال، یہ سب چیزیں انہوں نے فالو کرنی ہوتی ہے، تبھی ان کو رزلٹ ملتا ہے۔ عوام الناس کے لیے یہ چیزیں لازم نہیں ہوتی۔ یہ نقش بغض کے لیے، تو بغض کے لیے ہمیشہ 2 ہی نقش لکھے جائیں، یا اگر زیادہ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو پھر 3 نقش لکھے جا سکتے ہیں۔ ایک کو قبرستان کے اندر دفن کیا جائے گا 2 قبروں کے درمیان میں،
یا پھر اگر ایسے مشکل ہو تو پھر اس کو کسی ویران جگہ پر دفن کیا جائے گا. ایک کو گھر میں رکھا جائے گا اور ایک کو اگر پلا سکتے ہیں تو کسی چیز میں مکس کر کے پانی کے اندر ڈال کے پلا لیں. اگر پلا نہیں سکتے تو پھر آپ اس کو طالب یا مطلوب کسی ایک کے گھر میں یا کسی ایک جگہ آپ اس کو رکھ دیں گے. ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر گندگی نہ ہو، کیونکہ اس میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے تو ساری چیزیں ہیں، یا قابض و لکھا ہوا ہے اس میں الہی، تو ایسی جگہ نہ رکھا جائے یا دفن کیا جائے جہاں پر اس کا گندگی ہو یا ایسے معاملات ہوں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. کوشش کریں کہ ان کو جائز امور میں استعمال کریں، کیونکہ اگر اس کو ہم نے ناجائز استعمال کیا تو پھر اس کی رجت بھی سخت ہوتی ہے. حب کے لیے یا پھر بغض کے لیے، دونوں کے لیے قمری اعداد سب سے بیسٹ ہوتے ہیں کہ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کم سے کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اگر شمسی اعداد میں کر لیا جائے یا پھر خصوصی یا پھر ابجد ذوہل سے بغض والے اعمال تیار کیا جائے تو ان کی تاثیر بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، مطلب کہ آنن فانن تباہی ہو جاتی ہے. بہرحال اس کو جو بھی استعمال کرنا چاہے بالکل کریں جائز امور میں. ناجائز میں اگر کریں گے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے. جو بھی اس کو استعمال کرے میرے لیے دعا خیر کرے. جزاکم اللہ.